کے پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ یہ یورپ کی سائنس کے بعد کہے جانے کے مستحق ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے کیونکہ پہلے مدرسے اور اسکول الگ الگ نہیں تھا. تاج محل کا انجینئر مدرسے کا پڑھا ہوا, ہوائی جامع مسجد کے ہی بنانے والا انجینئر اسی مدرسے کا پڑھا ہوا, لال قلعہ قطب مینار کا انجینئر اسی مدرسے کا پڑھا ہوا. کیونکہ ہم لوگوں نے مدرسوں کو آج غریبوں کے بچے کے پڑھنے کی جگہ سمجھ لیا, اور انگریزوں نے جب انڈیا میں قبضہ کیا انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے اسکول کالج کا سسٹم الگ کر دیا, مدرسے کا سسٹم الگ کر دیا, تاکہ دھارمک شکشا مدرسے میں حاصل کرے, تاکہ جو لوگ مدرسے میں پڑھیں وہ اپاہج ہو جائے, وہ انگریزی نہ جانے, وہ سائنس نہ جانے, وہ فزکس کیمسٹری نہ جانے, وہ سوشل اسٹڈیز نہ جانے, مدرسے میں صرف وہ دھرم سیکھتا رہے اور کنگال بنتے رہے. اور اسکول کالج میں پڑھنے والا وہ قرآن نہیں جانے, وہ حدیث نہیں سیکھے, وہ ماڈرن ایجوکیشن کے چکر میں روزی روٹی کی تلاش میں بڑھ رہے, وہ بھول جائے روزہ, وہ بھول جائے نماز. یعنی مدرسے کے لوگوں کو بھی معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے, اور اسکول کالج میں جو مسلمان کے بچے پڑھیں اس کو مذہبی طور پر کمزور کر دیا جائے. انگریز اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا. آج جو لوگ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں وہ ڈی ایم تو بن جاتے ہیں, ایس پی تو بن جاتے ہیں, ماسٹر تو بن جاتے ہیں, لیکن وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ کے برابر ہے, مرنے کے بعد کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اصل آرام آخرت کا, اصل سکون آخرت کا. یہ دنیا کا 100 سال تو ایک قطرہ پانی کی مانند ہے, اور آخرت جہاں سدا رہنا ہے وہ تو سمندر کی مانند ہے. اس دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے 10% محنت کی ضرورت ہے, اور جنت جانے کے لیے 90% محنت کی ضرورت ہے. کیونکہ دنیا میں 100 سال کے اندر ہی دنیا چھوڑ کے جانا ہے, اور جہاں جانا ہے وہاں کبھی نہیں چھوٹنا ہے. آخرت سدا کی آخرت ہے, وہاں موت کو سدا کر دی جائے گی. جہاں سدا رہنا آگ ہے تو آگ ہے, جنت کا پاک ہے تو پاک ہے. اس لیے مسلمانوں کو 99% وہاں کے پاک پہ غور کرنا ہوگا, آخرت کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہوگا. جہاں سدا رہنا ہے اس کی فکر کرنی ہوگی. یہ ساری فکریں انگریزوں نے ہمارے دماغ سے نکال دیا. اب ہم روزی روٹی کی فکر میں لگ گئے. بچہ انجینئر بنے گا, کمائے گا کھائے گا, ڈاکٹر بنے گا, کمائے گا کھائے گا, ماسٹر بنے گا, کمائے گا کھائے گا. اس لیے آج قوم مسلم کو چاہیے کہ انجینئر بنا کے بچوں کو کفر کی طرف نہ دھکیل دے, ڈاکٹر بنا کے بچوں کو کفر کی طرف نہ دھکیل دے, ماسٹر بنا کے بچوں کو کفر کی طرف نہ دھکیل دے. آج مسلمانوں کی لاکھوں بیٹیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس میں فیکٹر نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو انجینئر بنایا, مسلمان نہیں بنایا, ہم نے اس کو ڈاکٹر بنایا, قرآن نہیں سکھایا, ہم نے دنیا میں اچھا گھر بنانے, کھانے پینے, مکان خریدنے, زمین خریدنے اور گاڑی خریدنے کا ہنر بتایا, مگر مرنے کے بعد جنت جانے کا راستہ نہیں پلایا. ان کی گھٹی میں اسلام نہیں پلایا. جس دن ان کی گھٹی میں اسلام پلا دیتے اور حضور سے سچی محبت پیدا ہو جاتی تو دنیا کی کوئی پہاڑ اس کے ایمان کو لوٹ نہیں پاتی. وہ ساری زندگی پورا رہ جاتا, وہ اسلام کا سودا نہیں کرتا. اگر یہاں اپنے آپ کو ہم خواہشات سے بچائے, گناہوں سے بچائے, تو اللہ جنت میں 70 حوریں عطا فرمائے گا, ہزاروں نوکر حوروں کی مال عطا فرمائے گے, سونے چاندی کی اینٹ سے بنا ہوا مکان عطا کرے گا. جس طرح آسمان حق ہے, زمین حق ہے, سورج چاند سچ ہے, اسی طرح مرنے کے بعد قبر کا عذاب حق ہے, قبر کا سوال جواب سچ ہے, پلچرات سچ ہے. یعنی یہ آخرت کا سارا پاک جو قرآن حدیث ہے جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں وہ سارا پاک اسکول کالج کے بچوں کو گھوٹی میں پلانا ہوگا. وہاں بچے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے, بچے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس قدر مصطفیٰ کی محبت, آخرت کی محبت, اللہ کی محبت اس قدر دل میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی آدمی حرام کا کروڑوں روپیہ اس کو دینا چاہے, یہ کہتے حلال کا 1 روپیہ ہمارے لیے حرام کے کروڑوں روپے سے بہتر ہے. اگر کوئی خصوصی میں زمین کاٹے اس کے ایمان کو لوٹنے کی شرط پہ اس کے نکاح میں آنا چاہے یا ان کے چہرے پہ تھوک کے کہے میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی یا کنوارا رہ جاؤں گا, میں اسلام کا سودا نہیں کروں گا. یہ زبردست بات وہی بولے گا جو فزکس پڑھے گا 5 گھنٹے اور 1 گھنٹے قرآن پڑھے گا, تاکہ فزکس پڑھے گا تو دنیا ملے گی, قرآن پڑھے گا تو ایمان بچے گا, جنت ملے گی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا اسی سسٹم کو دوبارہ واپس لایا جائے تاکہ ہمارے بچے کا دین بھی بچے, ایمان بچے, اور ہمارے بچوں کی دنیا بھی خوشحال ہو. یہ بتائیے کہ جس کا دین ایمان لوٹ گیا وہ دنیا میں سونے کا بھی گھر بنا لے,
کتنے دن تک وہ رہے گا؟ 70 80 90 سال کے بعد تو کوئی زندہ نہیں رہے گا، سبوں کو تو مر کے اسی قبر میں سڑنے کے لیے اس دنیا میں حساب دینے کے لیے چلے جانا۔ تو دنیا کی چند دن کی خوشحالی کے لیے ایمان لٹا کے، نماز لٹا کے، روزہ لٹا کے، حج و زکات لٹا کے یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی وہ ہے کہ بال بچوں کو پالے، اپنا ایمان بچا کے، گھر مکان بنائے، اپنا ایمان بچا کے، گاڑی خریدے، اپنا دین بچا کے، وہ اپنی زمین خریدے، دین بچا کے۔ وہ دین بچے گا کیسے؟ مدینے کی اس خاتون سے پوچھیے جو میدان احد میں ان کا شوہر شہید ہو گیا، ان کے 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے، لیکن جب خبر پھیلی کہ اسلام کے پیغمبر کو شہید کر دیا گیا، وہ دیوانہ باہر اپنے گھر سے باہر نکلی، لوگوں سے پوچھنے لگی یہ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے؟ کہا تیرے جوان تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے؟ کہا تیرا بڑا بیٹا شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے؟ کسی نے کہا کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے؟ جب کہا کہ حضور صحیح سالم ہے، ان کی شہادت کی خبر جھوٹی ہے، وہ عورت کو اس وقت تک یقین نہیں آیا جب اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھ نہیں لیا۔ جب میدان احد پہنچ کر جب حضور کا دیدار کرتی ہے تب وہ اپنے پریکٹیکل سے دنیا والوں کو بتا دیتی ہے کہ شوہر سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے، اولاد سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے، سارے سنسار سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے۔ جب حضور کو دیکھ لیا تو کہتی ہے کل مصیبت بعد وقت یا رسول اللہ، ساری مصیبتیں ایک ہیں، آپ صحیح سالم ہے، میری ساری دنیا سلامت ہے۔ یہ ہے وہ اولاد سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے اور شوہر سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے، کیونکہ مصطفیٰ ہی جامع ایمان ہے، وہی اصل ایمان ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی، یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ ہمیں رمضان کہاں سے ملتا، ہمیں ایمان کہاں سے ملتا، ہمیں کعبہ کہاں سے ملتا، ہمیں مدینہ کہاں سے ملتا؟ یہ ساری بہاریں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکتوں سے ملی ہیں۔ اس لیے حضور سے محبت ہوگی تو آدمی کلاقی کی سردی کو نہیں دیکھے گا۔